बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले कि हम बात का आगाज़ करें, मेरी गुजारिश है आप दोस्तों से कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस एक नौजवान की जो गुर्बत की इंतहा से शोहरत और इमारत की बुलंदियों तक पहुंचा। नाज़रीन, जैन कॉम एक ऐसा नौजवान था, ये दुनिया का वाहिद इंसान था जो एक दस्तखत से 5 मिनट के अंदर $19 बिलियन का मालिक बन गया, जो एक दिन में दुनिया के 100 अरबपति लोगों में शामिल हो गया। ये कौन था? इसकी बात करने से पहले उस एक दस्तखत का मकाम जानने की कोशिश करते हैं। फेसबुक ने 2014 में जीन कॉम को व्हाट्सएप खरीदने का मुआहदा करने की पेशकश की। जब मुआहदे की बात हुई तो उसने एक अजीब शर्त सामने रख दी, यानी जीन कॉम ने। उसका कहना था कि वो शहर की फलाही इमारत में बैठकर इस सौदे का मुआहदा और दस्तखत करेगा। फेसबुक कंपनी ने इनकार कर दिया, लेकिन जीन कॉम जो था वो अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वो ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो अपने दफ्तर में या किसी और जगह पे बैठकर वो दस्तखत करेगा। ये उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी। ये सौदा क्योंकि बहुत बड़ा था, फेसबुक कंपनी ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहती थी। लिहाजा फेसबुक कंपनी उसकी इस जिद के सामने झुक गई, उनको झुकना पड़ा। ये स्नैप में कागजात लेकर आए। वो स्नैप के वेटिंग रूम की आखिरी कुर्सी पर सर झुकाए बैठा हुआ था, यानी जीन कॉम बैठा हुआ था वहां पर उनके आने से पहले। फेसबुक के लोग उसके पास गए और आहिस्ता से कहा, मिस्टर जीन, वी आर हियर। उसने टिश्यू पेपर से अपनी आंखें साफ की, पेन निकाला और हाथ आगे बढ़ाया। मुआहदे के कागजात उसके हवाले कर दिए गए। उसने उन कागजात पर दस्तखत किए और वो $19 बिलियन का मालिक बन गया। वो 38 साल की उम्र में दुनिया के बिलियनर की लिस्ट में शामिल हो गया। जीन कॉम कौन था, ये जरूरी है जानना। जीन कॉम यूक्रेन की एक यहूदी फैमिली में पैदा हुआ। खानदान बहुत गरीब था। घर में ना बिजली, ना गैस, ना पानी, हत्ता कि जिंदगी की कोई भी सहूलत मौजूद न थी। बहरहाल गर्मियां खैरियत से गुजर जाती, लेकिन सर्दियां गुजारना बहुत मुश्किल होता। ये लोग सर्दियों में हमसाये के फार्म हाउस में भेड़ बकरियों के साथ सोने पर मजबूर हो जाया करते। हमसाये के फार्म हाउस में यानी गुर्बत की ये इंतहा थी कि उन लोगों के पास सर्दियों में ना कोई कंबल, ना लिहाफ तक नहीं होता था। लिहाजा ये सर्दी से बचने के लिए हमसाये के फार्म हाउस में चले जाते, वहाँ भेड़ बकरियों के साथ सो जाते हैं। यानी जो भेड़ें होती हैं उनकी जो खाल और उनकी ऊन जो होती है वो बहुत गर्म होती है, इसलिए वो सर्दी से बचने के लिए उन जानवरों के साथ जाके सो जाते हैं ताकि सर्दी से बच सकें। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उस गुर्बत के साथ साथ जुल्म भी शामिल हो गया। यूक्रेन में 1992 में यहूदियों पर जुल्म शुरू हो गया। वालिदा ने नकल मकानी करने का फैसला किया, लेकिन वालिद ने वतन छोड़ने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। माँ ने बेटे को लिया, बेटे के अटैच केस में उसकी किताबें भरी और ये दोनों अमेरिका आ गए। कैलिफोर्निया उनका नया वतन बन गया। अमेरिका में उनके पास ना कोई घर, ना रोजगार और ना ही खाने पीने का सामान। ये दोनों माँ बेटा बेयारो मददगार खैरात के सहारे जिंदगी गुजारने लगे। अमेरिका में एक फूड स्टैम्प के नाम से एक फलाही सिलसिला या फलाही मरकज काम करता है। हुकूमत इंतहाई गरीब लोगों को खाने पीने और जिंदगी गुजारने के लिए फूड स्टैम्प देती है। ये स्टैम्प अमरीकी खैरात होती है। ये लोग इतने गरीब थे कि जिंदा रहने के लिए खैरात लेने पर मजबूर हो गए। इस गुर्बत में जीन कॉम के पास पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये पढ़ने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई भी महंगी होती चली गई। फूड स्टैम्प से गुजारा मुश्किल हो गया था।
لہٰذا جین کوم نے ایک گروسری شاپ میں کام شروع کر دیا۔ اس سٹور میں فرش سے لے کر باتھ روم، دروازے، کھڑکیاں سب صاف کرنے پڑتے۔ وہ برسوں تک یہ کام کرتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر کے پروگرام بنانے کے شوق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے یونیورسٹی میں لے گیا۔ تعلیم کے بعد وہ یاہو کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ اس نے 9 سال تک یاہو میں کام کیا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور یہ تیزی سے مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں کام کے لیے اپلائی کیا، لیکن فیس بک نے اسے جاب آفر نہیں کی۔ اسے نوکری سے انکار ہو گیا۔ یہ مزید 2 سال یاہو میں ہی کام کرتا رہا۔ آپ اس کی غربت کا اندازہ کیجئے کہ اس نے آئی فون خریدنا چاہا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ آئی فون خرید سکے۔ اس نے اپنا لنچ یعنی دوپہر کا کھانا بند کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے شروع کیے، پھر ایک نیا آئی فون خریدا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کی زندگی کو بدل گیا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسا ایپ کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے سے آپ تصویریں، میسیجز، ایون ڈاکیومنٹ، ہر چیز ادھر سے ادھر بھیج سکیں، اور یہ سیف بھی ہو، ہیک ہونے کا بھی خطرہ نہ ہو۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ بظاہر اس وقت ایسا لگتا نہیں تھا کہ اس طرح ممکن ہو سکے گا، لیکن یہ آئیڈیا اس نے اپنے ایک دوست برائن ایکٹن کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے ساتھ اس نے بات کی، اسے بھی یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، پسند آیا، اور یہ دونوں اس آئیڈیا کی تکمیل میں لگ گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ 2 سال کے بعد ایک طلسماتی ایپ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدوں کو کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب برپا کر گئی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ کے رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ ایپ واٹس ایپ کہلاتا ہے، جس کو آج بھی ہم یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ۔ دنیا کی 2 ارب سے زائد کے لوگ اس وقت اس واٹس ایپ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذرائع ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون یا نیا نمبر لینے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دنیا میں جہاں چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اسی نمبر کو جو آپ کے ہوم لینڈ میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ تمام موبائل کمپنیوں کی بلیک میلنگ سے بھی بچ جاتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ یہ ایپ اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی بڑی کمپنیوں نے اس کی بولی لگانی شروع کر دی، لیکن جین کوم مسلسل انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہوئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب جین کوم سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی، اور اس نے ایک کہکہا لگایا اور کہا کہ یہ وہ ادارہ ہے جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا، سوچتا رہا۔ اس نے اسی ہنستے ہنستے فیس بک کی انتظامیہ کو ہاں کر دی۔ $19 بلین کا سودا طے ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو اس وقت ہیں وہ ملا کر $12 بلین کے ہیں، جبکہ جین کوم نے ایک ایپ $19 بلین میں فروخت کی۔ $19 بلین۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ معاہدے میں صرف ایک شرط رکھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں فوڈ اسٹیمپ کے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر یہ معاہدہ طے کروں گا، یعنی اس معاہدے کی آخری جو شکل ہے دستخط وہ کروں گا اس دفتر میں بیٹھ کے، یعنی اس دفتر میں بھی نہیں، اس دفتر کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کے۔ فیس بک کے لیے یہ شرط بڑی عجیب تھی۔
وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران بھی ہوئے کہ یہ کیسی شرط ہے۔ فیس بک انتظامیہ اس معاہدے کو اپنے دفتر میں یا اس کے دفتر میں بیٹھ کر کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بضد رہا کہ وہ معاہدہ فوڈ اسٹیمپ کے دفتر میں بیٹھ کر ہی کرے گا، یعنی اس ویٹنگ روم میں بیٹھ کر ہی کرے گا۔ یہ سلسلہ، یہ بات چیت ان کی 2 ماہ تک چلتی رہی، لیکن وہ اپنی ضد سے نہیں ہٹا۔ فیس بک اس کو قائل کرتی رہی، لیکن وہ نہیں مانا، وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ فیس بک اس کو قائل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اس کی ضد کے آگے فیس بک کو جھکنا پڑا۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے، ہم وہیں پہ بیٹھ کے اس کا معاہدہ طے کر لیتے ہیں، اس کا جو آخری دستخط ہے وہیں اسی دفتر کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر ہی کر لیتے ہیں۔ تاریخ طے ہو گئی، فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر یعنی فوڈ اسٹیمپ کے ویٹنگ روم پہنچے، اور یہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھ کر یہ وہاں پہ رو رہا تھا۔ اس نے فیس بک کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ اس نے ان کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ اس نے ان کو یہاں اس لیے بلایا تھا کہ یہ وہ سینٹر تھا جس کے کونے پر بیٹھ کر یہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ اسٹیمپ کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ صبح کو آتے اور شام تک بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے اسی دفتر میں، اسی ویٹنگ روم میں۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی اذیت یہ تھی کہ جو کھڑکی میں بیٹھی وہ خاتون تھی، وہ خاتون ہر بار ان کی طرف نفرت سے دیکھتی، وہ طنزیہ مسکراتی ان کو دیکھ کے اور پوچھتی کہ تم لوگ آخر کب تک ایسے خیرات لیتے رہو گے؟ تم لوگ کوئی جاب کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ بات ماں بیٹے کے دل کے آر پار گزر جاتی، لیکن یہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے اور اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ خاتون آخر میں انہیں سلپ دیتی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی اور یہ لوگ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے چلے جاتے۔ برسوں یہ اس عمل سے گزرتے رہے، چنانچہ جب اسے کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اسے $19 بلین کے معاہدے پر فوڈ اسٹیمپ کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان وہ دستخط کرنے کا اس نے سوچا۔ $19 بلین کا چیک لیا، یعنی جب معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، 19 بلین کا جب اس نے چیک لیا اور وہ سیدھا اس کاؤنٹر پر اس خاتون کے پاس پہنچا جس خاتون سے وہ فوڈ اسٹیمپ لیا کرتا تھا۔ فوڈ اسٹیمپ دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین کوم نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے رکھا اور ہنس کر کہا، "Finally I got my job", اور دفتر سے باہر چلا گیا۔ ناظرین، اس پہ غور کیجئے اور سوچئے کہ ایک وہ شخص جو خیرات لینے پر مجبور تھا، ایک وہ دن آیا اس کی زندگی میں کہ وہ ارب پتی بن گیا، یعنی وہ ارب پتی کی اس لسٹ میں پہنچ گیا جہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ، بہت بڑے بڑے پیسے والے، امیر ترین لوگ تھے۔ اس کے پیچھے کہانی کیا تھی کہ اس نے کسی ایک چیز پہ فوکس کیا اور اس پہ محنت کی اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ میری ویڈیو یہ اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو یقیناً اپنے دوستوں اور عزیزوں میں شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔